فرق حبیب صاحب کا ٹیلی فون آیا روبینہ کو، میری مسز کو، کہ عمران خان صاحب آپ کو مجھے فون کرنے کے لیے کہا تھا، تو آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صنم جو ہے وہ میرے 10 MNAs پہ بھاری ہے، فزیکلی اس نے اپنا ویٹ لوز کیا ہے، اس کی سکن خراب ہوئی ہے، ظاہر اس کے جیل کے ماحول میں اس کی ساری سکن پہ سپاٹس پڑ گئے ہیں۔ جی ترین کی جماعت کی جانب سے کچھ ان کو آفرز دی گئی ہیں کہ ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ کسی دوسری جماعت میں نہیں جا رہے، استحکام پاکستان میں جا رہے ہیں، اور اس استحکام پاکستان کو وہ پروٹوکول نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ اور صنم صاحبہ وہ واحد اسپوک پرسن ہے عمران خان صاحب کی یا PTI کی، اگر وہ کہیں پہ بھی جائیں گے تو لوگ ان پہ جو ہے ٹرسٹ کریں گے۔ تو کچھ ایسے ویسے کوئی معاملات کی بات ہوئی؟ یہ ایسا ہے کہ جب میں کل کورٹ سے باہر آ رہا تھا تو میرے جو بیٹا ہے اس کو ایک کامن فرینڈ کی طرف سے ایک کال آئی کہ یار جواد بھائی صنم کو سمجھائیں، ہم اس کو نا تحریک استحکام پاکستان تحریک استحکام پارٹی میں شامل کر دیتے ہیں، سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے وہ عالیہ اندلیب، کیا نام ہے؟ ہاں نہیں، اس نے صرف اندلیب عباس صاحبہ کا نام لیا کہ دیکھ لو جی، وہ اس دن وہ واقعے والے دن وہ خدیجہ شاہ کی گاڑی کے اوپر تھی، ہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کو دیکھ لو جی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو انہوں نے گھر بھیج دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ جو بھی شرط رکھو گی نا ہمیں ایکسیپٹ ہے۔ تو اس نے جواد نے میرے سے بات کی، میں نے کہا اسے کہنا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ صنم کا ڈیسیژن ہے، جا کے جس کو بہت زیادہ تکلیف ہے وہ جیل میں جا کے صنم سے بات کر لے، اگر وہ ان کی بات سن لیتی ہے یا مانتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس میں نے یہ جواب دیا۔ آپ کے اندازے کے مطابق اگر صنم صاحبہ کو یہ استحکام پاکستان پارٹی کی سینئر جو ہے پریزیڈنٹ شپ کی بھی آفر دیتے ہیں، تو کیا وہ سیاسی جو ہے جیسے سیاستدان دیگر یہ کھیل کھیل رہے ہیں، کیا وہ بھی ایسا کچھ کریں گے کہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہیں گی؟ آپ کی پرسیپشن؟ نہیں، میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ میرے بچے اور ہم لوگ، میں پیپلز پارٹی میں تھا، ہوں اور رہوں گا، ہم لوگ کبھی اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کرتے۔ مطلب میری بیٹی جو ہے وہ اگر وہ PTI کا حصہ بن گئی ہے تو اب اس کو کوئی اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹا سکتا جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ جی عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے، یا عمران خان صاحب کا پروگرام جو ہے پاکستان کے عوام کے مفادات کے خلاف ہے۔ اب وہ یہ میں نے اس لیٹر میں اس سے سیدھا لکھا ہے، اسی لیے بار بار میرے دوست سوال کرتے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ عمران خان میرا لیڈر تھا، ہے اور رہے گا۔ اس کے بعد اب کوئی سوال ہی ایک آخری کویسچن ہے، وائنڈ اپ کروں گا، کافی لمبا انٹرویو ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کسی سینئر صحافی کے ساتھ کہ جو مرضی چھوڑ جائے پاکستان تحریک انصاف، پرواہ نہیں ہے۔ صنم جاوید ایک لڑکی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اصل نمائندہ گان ہے، وہ ان تمام لوگوں کو جواب دے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر صنم جاوید بھی چھوڑ دیتی ہے تو عمران خان صاحب پہ جو ان کو ایک ٹرسٹ تھا ایک صنم صاحبہ کے اوپر، وہ کتنا کو ڈیمیج ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم یہ اس پہ جو یہ بات آپ کوٹ کر رہے ہو، یہ فرق حبیب صاحب نے ٹیلی فون کر کے میری مسز سے کہا تھا کہ ہم آج اس دن صنم جاوید کے بچوں سے ملے تھے، عمران خان صاحب ATC کی کورٹ میں اس کی بیٹی سے ملے تھے، تو اس رات فرق حبیب صاحب کا ٹیلی فون آیا روبینہ کو، میری مسز کو، کہ عمران خان صاحب آپ کو مجھے فون کرنے کے لیے کہا تھا، تو آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صنم جو ہے وہ میرے 10 MNAs پہ بھاری ہے۔ تو کیونکہ میری فرق حبیب صاحب سے کوئی ڈائریکٹ بات بھی نہیں ہوتی تھی، نہ میں PTI کی کسی بھی لیڈر کے ساتھ کبھی رابطے میں رہا ہوں، تو میں نے اسے اپنی بیوی سے کہا کوئی بات نہیں، یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے اس وقت صنم جو ہے وہ پیک پر ہے، اپنی اس کی پاپولیٹی کی پیک پر ہے، تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب جب وہ باہر آئے گی تو شی ول ڈیسائیڈ کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ صنم سے زبردستی کرنے کی کوئی کوشش کر کے اس سے کوئی اسٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں کرے گی، تو اور وہ باہر آنے کے بعد اپنی فری ول سے کیا کرے گی
اس کا مجھے نہیں پتا، وہ خود ڈیسائیڈ کرے گی۔ جی ناظرین، آپ نے صنم جاوید صاحبہ کی پوری کہانی سنی جاوید خان صاحب کی زبانی کہ جناب کس طرح انہیں پہلے آفرز دی گئیں کہ آپ معافی بس مانگ لیں، ہم آپ کو باعزت طریقے سے جیل سے باہر نکالیں گے، اور اب آخر جو ہے مختلف جماعتوں کی آفرز دی جا رہی ہیں کہ آپ کو یہاں سے ٹکٹ دیں گے، من مرضی کی آپ کچھ کرنا چاہیں، لیکن صنم صاحبہ کا جو جذبہ تھا پہلے دن سے وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے عمران خان صاحب کی محبت میں، اور جو لیٹر جو ہے یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ وہ ابھی بھی عمران خان صاحب سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر عمران خان صاحب فیوچر میں آتے ہیں آگے اور صنم جاوید صاحبہ دیگر جو باقی ان کے جو نئے نیو ٹیلنٹ ہیں ان کو اگر ٹکٹ دیتے ہیں، اس میں بہت بڑی سٹرگل ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی۔ وہ بہت بری، میں جب پچھلی دفعہ ملاقات کرنے گیا تھا تو یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو شدید قسم کے میڈیکل کے پرابلمز ہیں۔ آلسو ختیجہ از ناٹ، ختیجہ اس لیول کی، اس ماحول کی عادی عورت نہیں ہے، اگر اس نے اتنے سخت حالات میں وہاں پر گزارا ہے تو یہ بھی عمران خان صاحب سے اس کی وفاداری کا ہے، اسی طرح طیبہ ہے یا اور باقی جو 8-10 صنم عورتیں۔ صاحبہ کی فزیکلی میڈیکلی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہاں ہے، ظاہر ہے فزیکلی اس نے اپنا ویٹ لوز کیا ہے، اس کی سکن خراب ہوئی ہے، ظاہر اس کے جیل کے ماحول میں اس کی ساری سکن پہ سپاٹس پڑ گئے ہیں۔ یہ نارمل ہے، جب میں جیل گیا تھا تو 15 دن کے بعد یا 16 دن کے بعد مجھے یرقان ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے وہ اتنا ہیلدی ایٹماسفیئر نہیں ہوتا ہے جیسا آپ کا اپنے گھر میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ بڑی ریلیکس لائف اور بڑی ایگزیکٹو لائف گزارنے کی عادی ہے۔ تو اب اس نے جو اتنا مشکل ٹائم دیکھا جب ٹیمپریچر 48 کے اوپر تھا، اب تو ٹیمپریچر کم ہو گیا، وہ کہتی بابا اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 4 مہینے مجھے اور بس آ میں جی ناظرین، آپ چاہتے ہیں کہ صنم جاوید صاحبہ دوبارہ جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑی رہیں، یا نہ وہ بھی چھوڑ دیں باقی کینڈیڈیٹس کی طرح؟ کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ اور صنم صاحبہ کی جو اسٹرگل کی جو آپ کہانی سن رہے ہیں ان کی زبانی، ان کے والد صاحب کی زبانی، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔